اس نے بنگلے کے گیٹ پہ رک کر گہرا سانس لیا۔ گیٹ اتنا شاندار تھا کہ اس کے سامنے اس کی اپنی موجودگی بہت چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چادر کو تھوڑا درست کیا اور جھجکتے ہوئے بیل بجا دی۔ کچھ لمحے بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، مگر وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگی۔ بنگلے کا وسیع لان اور اندرونی حصے کی شاندار آرائش دیکھ کر اس کی آنکھیں چندے آ گئی تھیں۔ وہ خود کو پر اعتماد اور مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس جاب کی اشد ضرورت تھی۔ بیٹھیں پلیز، ایک گہری پرسکون آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سامنے ایک خوبرو مرد کھڑا تھا جس کی شخصیت نے چند لمحے کے لیے اس کو ساکت کر دیا۔ لمبا قد، کشادہ پیشانی اور گہری آنکھیں جو جیسے کسی کی روح تک جھانک سکتی ہوں۔ وہ ایک سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں اسفندیار خان ہوں، یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں جاب کے لیے آئی ہیں؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا، لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ جی میں بیبی سیٹر کی جاب کے لیے آئی ہوں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اسفندیار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی بے جا سختی نہیں تھی، صرف سنجیدگی تھی۔ تجربہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، لیکن میں ذمہ داری سمجھتی ہوں اور سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے پر اعتمادی سے جواب دیا۔ یہ جاب آسان نہیں ہے، میری مسز بیمار ہے اور میرا بیٹا زیادہ وقت ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ حساس ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو؟ اسفندیار نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ کروں، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی گئی تو میں اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لوں گی۔ اس کی بات پہ اسفندیار کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ پڑھائی کر رہی ہیں یا پڑھ چکی ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ جی میں نے انٹر کیا ہے اور آگے پڑھائی جاری رکھنے کا ارادہ ہے، اس نے پختہ لہجے میں جواب دیا۔ تو یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اسفندیار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس جاب کی ضرورت ہے، میرے والد حیات نہیں ہیں، کہتے ہوئے اس کے چہرے اور لہجے میں اداسی آ گئی۔ اسفندیار نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا، اس کا دکھ محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کل سے آ سکتی ہیں، وہ اچانک بولا تھا۔ جی سر، میں کل سے آ جاؤں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جاب صرف میرے بیٹے کی دیکھ بھال تک محدود نہیں ہوگی، آپ کو اس کے علاوہ بھی ملازمین کی مدد کرنی ہوگی۔ اسفندیار نے آخری بات کہی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور اجازت طلب کرنے کے بعد بنگلے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل خدا کے شکر سے لبریز تھا۔ اس کے لیے یہ جاب صرف ایک موقع نہیں بلکہ حالات کو سنوارنے کی امید تھی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ہیرا نے ایک گہری سانس لی، جیسے باہر کی دنیا کی تھکن کو اپنے اندر دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چھوٹا سا گھر جس کی دیواریں وقت کی سختی اور غربت کی کہانی سناتی تھیں، بہت زیادہ سامان سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کونے میں ایک پرانا چولہا دھیمی آنچ پر جل رہا تھا۔ اس کے قریب نجمہ بیگم بیٹھی دال میں پانی ملا رہی تھی تاکہ سب کے لیے کھانا پورا ہو سکے۔ ان کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں غربت کی تھکن تھی۔ آگے ہیرا بیٹا، نوکری مل گئی؟ نجمہ بیگم نے اس کو دیکھ کر سوال کیا تھا، لہجے میں ایک امید تھی۔ جی امی، انٹرویو دے دیا ہے، کل سے جاب شروع ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نجمہ بیگم نے سکون کی ایک ہلکی سانس لی اور چولہے پہ رکھی ہانڈی کو چمچ سے ہلانے لگی۔ وہ ماں کو مطمئن کر کے کمرے میں آ گئی، جہاں عالیہ اور نبیلہ فرش پہ پرانی کاپیوں پر جھکی ہوئی تھیں۔ عالیہ جو 11 سال کی تھی اپنی کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپی، آج ہماری ٹیچر نے کہا کہ نئی یونیفارم پہن کر آنا ضروری ہے، عالیہ نے معصومیت سے کہا اور اپنی نظر ہیرا پر جمائی۔ فکر مت کرو میری جان، میں جلدی ہی پیسے لے آؤں گی تو آپ کو نئی یونیفارم بھی دلا دوں گی اور کتابیں بھی، اور میرے نئے شوز؟ نبیلہ نے بھی فوراً سوال کیا، جو عالیہ سے 2 سال چھوٹی تھی اور اپنے پرانے اسکول کے شوزوں کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی، جن کے تلوے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ تم دونوں کے لیے سب کچھ لاؤں گی، بس تھوڑا سا صبر کر لو، ہیرا نے نرم لہجے میں دھیرے سے کہا۔
ماں نے ہانڈی کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا خود کو زیادہ نہ تھکا لینا، ہم تو جیسے بھی ہیں گزارا کر لیں گے۔ نجمہ بیگم بھی اندر آ گئیں۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس دعا کریں کہ یہ جاب میرے لیے اچھی ثابت ہو، ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اندر سے وہ بھی اپنے حالات کا بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی اور خاموشی چھائی تھی۔ ہیرا نے ایک طرف بیٹھ کر اپنی چادر اتاری اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کی نظریں اپنی چھوٹی بہنوں پر تھیں جو معصومیت سے اپنی دنیا میں مگن تھی، اور نجمہ بیگم جو چپ چاپ اپنی تھکن کو چھپا رہی تھیں۔ یہی 3 چہرے تھے جو اس کی زندگی کا مرکز تھے، اس کی کل کائنات۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ ملازمہ اس کو ساری ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ادھر آؤ، میں تمہیں سب سمجھا دیتی ہوں۔ ملازمہ ہاتھ میں جھاڑو لیے اس کو اندر آنے کا اشارہ کرتے بولی۔ جی بتائیں، ہیرا نے اپنی چادر ٹھیک کرتے کہا۔ یہ ایان کا کمرہ ہے، تمہیں صاف رکھنا ہوگا، سکینہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کچن، یہاں تمہارا آنا کم ہوگا، لیکن اگر ایان کو کچھ چاہیے ہو تو فوراً لے آنا، سمجھ آئی؟ جی، لیکن میں زیادہ تر ایان کا ہی خیال رکھوں گی نا؟ ہیرا نے دھیمے لہجے میں پوچھا، جو اس کو بیبی سیٹر کی جاب کے علاوہ بھی ذمہ داریاں سونپ رہی تھی۔ ہاں، وہی تو تمہارا کام ہے۔ ایان صاحب ابھی اوپر اپنے کمرے میں ہیں، تھوڑا ضدی ہے، لیکن بچوں سے محبت دکھاؤ گی تو سمجھ جائے گا۔ سکینہ نے ایک گہری نظر سے ہیرا کو دیکھا اور بولی، اور سنو، صاحب سے بات کرتے وقت محتاط رہنا، وہ زیادہ باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ جی، میں خیال رکھوں گی، ہیرا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں ایان سے ملواتی ہوں، سکینہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم ایان، کیا آپ میرا نام جاننا چاہیں گے؟ وہ اس ایان کو دیکھ کر پیار سے بولی۔ میں کیوں جانوں، آپ کون ہیں؟ 6 سالہ ایان نے تکیے کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی نئی دوست ہوں، میرا نام ہیرا ہے، اور آج سے میں آپ کا بہت خیال رکھنے والی ہوں، ہیرا نے نرمی سے کہا۔ ایان نے تھوڑا سا جھانک کر اسے دیکھا۔ دوست؟ لیکن میری دوست تو میری ماما ہے۔ آپ کی ماما ہمیشہ آپ کی سب سے اچھی دوست رہیں گی، لیکن جب وہ آرام کر رہی ہوں گی تب میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی۔ کیسا لگا یہ آئیڈیا؟ اس کی بات پہ ایان نے تھوڑا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے تنگ نہیں کریں گی؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ کو مزے مزے کے کھیل سکھاؤں گی، ہیرا نے خوش دلی سے کہا۔ چند لمحے بعد اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ ہیرا فوراً کھڑی ہو گئی۔ ایان، یہ آپ کی نئی بیبی سیٹر ہیں، کیسی لگی؟ اسفندیار نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی ہیں، لیکن مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کھیلوں میں اچھی ہیں یا نہیں، ایان نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ اسفندیار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہیرا کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی عادت ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو کوئی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی۔ ایان بہت حساس ہے، اور اس کی ماما کی صحت کی حالت ایسی نہیں کہ وہ زیادہ وقت ایان کے ساتھ گزار سکیں۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ ایان کو خوش رکھوں اور آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، ہیرا نے اعتماد سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، تمہارا پہلا دن ہے تو دیکھ لو، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سکینہ سے پوچھ لینا۔ میں آفس جا رہا ہوں اور شام تک واپس آ جاؤں گا، اسفندیار نے اپنی گھڑی پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی سر، شکریہ، ہیرا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اسفندیار نے ایان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہیرا نے ایان کی طرف دیکھا اور ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، چلو اب ہم کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ہی جیتوں گا، ایان نے پہلی بار دل کھول کے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ 6 سال کا ہوشیار اور ذہین بچہ تھا۔ شام کے گہرے رنگ آسمان پر پھیل رہے تھے جب اسفندیار اپنی گاڑی بنگلے کے گیٹ کے اندر لے آیا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے تھکن کو اپنے چہرے سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ لان کے راستے چلتے ہوئے اندر کی ہلکی روشنی اور کہکہوں کی آوازیں اس کے قدموں کو ذرا تیز کر گئیں۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس نے نظر کھڑکی سے باہر ڈالی، جہاں ایان اور ہیرا لان میں بیٹھے ایک چھوٹے سے پزل گیم میں مگن تھے۔ ایان کی ہنسی اور خوشی کے چمکتے چہرے نے اسفند کے دل کو سکون دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے دیکھا، جیسے یہ منظر اسے اندرونی سکون دے رہا ہو۔ ایان کی خوشی دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چپ چاپ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے نیچے آیا اور ڈرائنگ روم کے قریب پہنچا۔ صاحب، کھانا لگا دوں؟ ملازمہ نے کہا تھا۔ ہاں، اور ایان کو بھی بلا دو، اس نے مختصر جواب دیا اور خود ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اسفندیار کی آواز پہ ایان بھاگتے ہوئے اندر آیا
اور اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ پاپا دیکھیں آج میں نے کتنی اچھی پزل کمپلیٹ کی ہے، ایان نے جوش سے کہا۔ واقعی شاباش میرے بیٹے، آپ تو بہت سمجھدار ہو گئے ہو۔ اسفند نے ایان کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کو اپنی بیبی سیٹر کیسی لگی؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ بہت اچھی ہیں پاپا، وہ مجھ سے کھیلتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں اور مجھے ہارنے نہیں دیتی، ایان نے خوشی سے بتایا۔ اسفند نے ہیرا کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب خاموشی سے کھڑی تھی۔ اسفند نے سر ہلایا اور پھر ایان کو کرسی پر بٹھایا۔ چلو اب ڈنر کرتے ہیں۔ اسفند نے ایان کے گال تھپ تھپائے اور ملازمہ کو کھانے کے لیے اشارہ کیا۔ ڈنر کے دوران ایان اپنی دن بھر کی باتیں اسفند کو سناتا رہا اور اسفند ہر بات دھیان سے سنتا رہا، کبھی سر ہلاتا، کبھی ہلکا ہنستا۔ ہیرا نے ایک طرف کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، ایان کے کہکہوں اور اسفند کی مسکراہٹ کے ساتھ ہیرا کے لیے ایک امید کا چراغ تھا جو اس کے دل کو مطمئن کر رہا تھا کہ شاید یہ جاب اس کی زندگی کے لیے ایک نیا راستہ کھول دے، اس کے مالی حالات میں تبدیلی آ جائے۔ امی میں تھوڑی دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں، کچھ ضروری کام ہے، وہ جاب سے آنے کے بعد چادر لیتے بولی۔ بازار؟ ابھی خیر تو ہے؟ نجمہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں امی، بس 2-3 چیزیں لانی ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ نجمہ بیگم سبزی کاٹتے ہوئے حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھیں لیکن کچھ نہ بولی۔ ہیرا نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور دروازے سے نکل گئی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ امی مزید سوال نہ کریں۔ بازار کی تنگ گلیوں میں چلتے ہوئے ہیرا کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ سونار کی دکان پر پہنچی اور اندر داخل ہوئی۔ جی بی بی، کیا چاہیے؟ دکاندار نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بیچنی ہے، اچھے دام لگا دیجیے۔ اس نے بیگ سے کپڑے میں لپٹی ہوئی بالیاں نکال کر میز پر رکھیں۔ دکاندار نے بالیاں ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھیں اور تولنے لگا۔ یہ بالیاں تو ٹھیک ہیں لیکن آج کل سونے کے ریٹ نیچے جا رہے ہیں، زیادہ نہیں دے سکتا، یہ لیں، یہ 20,000 دے سکتا ہوں۔ ہیرا نے پیسوں کی طرف دیکھا، دل پہ جبر کیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، دے دیجیے۔ چند منٹوں بعد وہ کتابوں کی دکان پہ کھڑی تھی۔ کتابیں لے کر وہ یونیفارم اور جوتوں کی دکان کی جانب بڑھ گئی۔ رات گھر پہنچتے ہوئے وہ کافی تھک چکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بجایا تو عالیہ اور نبیلہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں۔ آپی، آپ اتنی دیر کہاں رہیں؟ نبیلہ پوچھنے لگی۔ یہ لو، تم دونوں کے لیے اسکول کی چیزیں لائی ہوں۔ اس نے سارا سامان ان کے آگے رکھ دیا۔ واہ، یہ سب ہمارے لیے؟ نبیلہ خوشی سے چیخ پڑی۔ کتنے پیارے شوز ہیں، عالیہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دونوں اپنی چیزیں دیکھنے میں مصروف تھیں جب نجمہ بیگم کمرے سے باہر آئیں۔ ہیرا، یہ سب کہاں سے آیا؟ تم نے اتنا خرچ کہاں سے کیا؟ امی، وہ جاب کی ایڈوانس تنخواہ ملی تھی، بس اسی سے لے لیا۔ نجمہ بیگم نے گہری نظر سے ہیرا کو دیکھا جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہی ہوں، لیکن ہیرا کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ہیرا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ نجمہ بیگم کو اس کی سونے کی بالیاں بیچنے کا علم نہیں ہوا۔ ایان اپنی کتاب پر جھکا ہوا تھا لیکن اس کی شرارتی نظروں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اچانک وہ ہیرا کے قریب آیا اور اس کی لمبی چٹیا کو کھینچ کر کھول دیا۔ آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، ایان نے معصومیت سے کہا۔ میری ماما کے بال تو اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ ہیرا حیرت سے پیچھے مڑی، اپنے بالوں کو جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایان، یہ کیا بدتمیزی ہے، بالوں کو ایسے نہیں کھولتے۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کم اور نرمی زیادہ تھی۔ اسی وقت اسفند یار سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے رک گیا۔ ایان کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا چہرہ سختی سے تن گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ ایان، اپنی کتاب پر توجہ دیں اور اپنی پڑھائی کریں، باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، اس نے ایان کو سنجیدہ لہجے میں ٹوکا تھا۔ ایان نے جلدی سے سر جھکا لیا اور اپنی کتاب کی طرف دیکھنے لگا۔ اسفند یار کی نظریں اب ہیرا پر تھیں جو اپنے بالوں کو دوبارہ باندھنے میں مصروف تھی۔ یہاں آپ جاب کرنے کے لیے آئی ہیں یا اپنی ادائیں دکھانے؟ اسفند یار نے سخت اور بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ یہ سب ڈرامے یہاں مت کریں، سمجھی؟ ہیرا نے چونک کر اسفند یار کی طرف دیکھا لیکن فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کا چہرہ مارے ہی تک کے سرخ ہوا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ایان کی پڑھائی پر توجہ دوں، یہ اس کی شرارت تھی، میری کوئی غلطی نہیں، اس نے دھیمے اور دفاعی لہجے میں جواب دیا۔ کوشش کے ساتھ پروفیشنلزم بھی ضروری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی تعلیم کے دوران کوئی ڈرامہ ہو۔ اسفند یار کا لہجہ اور بھی کڑوا ہو گیا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہی، پھر ایان کی طرف مڑی جو معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایان، آپ کتاب کھولو اور دوبارہ سے لکھنے کی مشق پریکٹس کرو۔
اس نے نرمی سے کہا، مگر دل سے سبکی کا احساس نہ گیا۔ اسفندیار کے کڑوے الفاظ اس کو دکھی کر گئے تھے، بار بار آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں بے چینی سے آگے پیچھے ٹہل رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ ڈاکٹر فرقان رپورٹس کو غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی خاموشی اسفندیار کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر فرقان، کچھ تو کہیے، آپ تو امید دلاتے تھے، اب خاموش کیوں ہیں؟ اسفندیار کی آواز بے قراری اور خوف سے لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے اپنی اینک اتاری اور ایک گہری سانس لی۔ مسٹر اسفندیار، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جھوٹی امید نہیں دے سکتا۔ اسفندیار ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ جھوٹی امید؟ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر فرقان نے رپورٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رپورٹس واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ کینسر اب آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ ان کی حالت میں بہتری کا امکان بہت کم ہے۔ ہم نے تمام ممکنہ علاج آزما لیے، لیکن کیا؟ اسفندیار نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، پھر اب یہ سب کیوں؟ میری مسز کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کریں، میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ پیسوں کی بات نہیں ہے مسٹر اسفندیار، بعض اوقات میڈیکل سائنس بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ اس وقت ان کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ دوا اور علاج اثر نہیں کر رہے۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن اب ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سکون اور وقت کی ضرورت ہے۔ اسفندیار کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اس کے ذہن میں مہوش کا کمزور چہرہ گھومنے لگا، وہ چہرہ جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہر دن کے ساتھ ماند پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر فرقان، کوئی اور طریقہ، کوئی معجزہ؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ ڈاکٹر کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ ہم دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے مسٹر اسفندیار، اللہ سے دعا کریں، وہی سب سے بڑا شفا دینے والا اور معجزہ دکھانے والا ہے۔ یہ سن کر اسفندیار خاموش ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور رپورٹس کو بے دلی سے سمیٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر ہسپتال کی راہداری میں چلتے مریضوں پر پڑی، جو اپنی اپنی بیماریوں کے ساتھ زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسفندیار نے سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس نے مہوش کے ساتھ گزرے لمحے یاد کیے، وہ مسکراتی ہوئی ایان کے ساتھ کھیلتی ہوئی اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتی ہوئی کس قدر حسین لگتی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے کوئی جواب طلب کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے انہیں صاف کرتے ہوئے زیر لب کہا، یا اللہ، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اپنے بندے کو اس آزمائش سے نکال دے۔ رات گہری ہو رہی تھی، لیکن اسفندیار کے دل میں بے چینی اور سوالات کا طوفان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا سفر مشکل ہے، لیکن اسے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ اس کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اور پھر بہت خاموشی سے مہوش ان کی زندگیوں کو ویران کر گئی۔ گھر کے اندر ایک گہری موت سی خاموشی چھائی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایان اپنے ننھے ہاتھوں سے مسلسل مہوش کے بے جان ہاتھ کو ہلا رہا تھا۔ قریبی رشتہ دار سب جوان موت کے انتقال پر جمع تھے۔ ماما اٹھے نا، آپ کو میرے ساتھ کھیلنا ہے، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ ہیرا ایان کے قریب بیٹھی، لیکن اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس 6 سالہ بچے کے دکھ کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے کہا، بیٹا، ماما اب اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، وہ وہاں خوش ہیں۔ یہ سن کر ایان کی سسکیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسفندیار دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گہرے صدمے کے آثار تھے، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ناقابل برداشت درد۔ وہ قریب آیا، ایان کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، آپ کو مضبوط بننا ہوگا، ماما ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ نہیں چاہیں گی کہ آپ ایسے روئیں۔ اس کی اپنی آواز ٹوٹ رہی تھی اور وہ اپنے آنسو ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ پاپا، ماما واپس کیوں نہیں آئیں گی؟ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اسفندیار نے ایان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہیرا نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ایان، آپ کے پاس پاپا ہیں اور میں بھی ہوں، ہم سب مل کر آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہیرا نے آگے بڑھ کر ایان کو سنبھالا تھا۔ اسفندیار کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ مہوش کے بے جان وجود کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں ہار گیا۔ اس کی آواز میں دکھ اور بے بسی تھی۔
आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। मामा उठे ना, अयान आपको बुला रहा है। अयान नन्हे हाथों से महविश के चेहरे को छूते हुए मासूमियत से रो पड़ा। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी लरसती हुई आवाज़ ने माहौल को मजीद गमगीन कर दिया। असफंदयार बेयकीनी की हालत में महविश के बेजान वजूद को देख रहा था। उसकी आंखों में अब ना कोई आंसू थे और ना कोई हरकत। वो एक मुजस्मे की मानद खड़ा था, जैसे वक्त ने उसे जकड़ लिया हो। सर, अयान को संभालें, वो बहुत रो रहा है, हीरा ने नरमी से कहा। अयान की हिचकियां मजीद बढ़ गईं। पापा मामा क्यों नहीं उठ रही? हीरा आगे बढ़ी और अयान को आहिस्तगी से गोद में उठा लिया। अयान, मामा अब अल्लाह के पास चली गई हैं, वो हमें ऊपर से देख रही हैं और वो चाहती हैं कि आप मजबूत रहें, बहादुर बने। उसका दिल भी बोझल हो रहा था। असफंदयार ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखें सुर्ख थीं लेकिन आंसू अब बहने से कासिर थे। वो महविश के करीब बैठा और उसके सर्द हाथों को थाम लिया था। तुमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगी महविश। तुमने कहा था कि हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी। उसके अल्फाज टूटे फूटे और दर्द से लबरेज थे। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। मुलाजमीन एक कोने में खड़े रो रहे थे और रिश्तेदार सोगवार नजरों से असफंद और अयान को देख रहे थे। महविश की जुदाई ने सबको तोड़ के रख दिया था, लेकिन असफंदयार की हालत सबसे ज्यादा खस्ता थी। हीरा ने अयान को संभालते हुए कहा, आपके पापा को अभी आपकी जरूरत है अयान, आपको उनके लिए मजबूत बनना होगा। अयान ने अपनी नन्ही आंखों से हीरा को देखा और फिर सिसकते हुए हीरा के कांधे से लग गया। असफंदयार ने महविश के बेजान चेहरे को देखा, जैसे उसके जाने का यकीन न हो रहा हो। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया और फिर सर झुकाकर उसके हाथ को अपनी पेशानी से लगाया। घर की वो दीवारें जो कभी खुशियों की गूंज से गूंजती थी, आज मातम की आवाज़ों से भरी हुई थी। असफंदयार जो हमेशा मजबूत और बावकार नजर आता था, आज टूटा हुआ और बेबस दिखाई दे रहा था। हीरा अयान को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू भर आए। शाम तक महविश की तदफीन कर दी गई, जहां महविश का वजूद हमेशा के लिए खामोश हो गया था। असफंदयार का दिल बोझल और गमजदा था, मगर उसके लबों पर कोई शिकवा या फरियाद नहीं थी। बस एक खामोशी थी जो उसके दर्द को मजीद गहरा कर रही थी। महविश को गुजरे 3 माह हो चुके थे, मगर असफंदयार उसके गम से रिहाई न पा सका। पापा आप बाहर क्यों नहीं आते? अयान ने मासूमियत से असफंदयार के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। उसके नन्हे हाथ दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। हीरा ने अयान को आहिस्ता से पीछे किया और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और बोझलपन था। दीवार पर महविश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसके सामने असफंदयार एक सोफे पर खामोश बैठा था। उसके हाथ में महविश की चूड़ियां थी, जिन्हें वो बेख्याली में घूर रहा था। सर, अयान आपको बुला रहा है, हीरा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन असफंदयार की नजरें तस्वीर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। पापा मामा कहाँ हैं? वो कब आएंगी? अयान ने एक बार फिर सवाल किया और उसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज उठी। असफंदयार ने बमुश्किल अपनी नजरें उठाई और अयान की तरफ देखा। बेटा, मामा वो अब हमारे साथ नहीं है। उसकी आवाज़ भारी और मध्यम थी, जैसे अल्फाज हलक से ज़बरदस्ती निकल रहे हों। अयान ने अपनी नन्ही उंगलियां असफंदयार के हाथ पे रख दी। हीरा ने अयान को आहिस्तगी से अपनी तरफ खींचा। अयान आओ, हम बाहर चलते हैं, पापा को थोड़ा आराम करने दो। लेकिन अयान जिद करने लगा, नहीं, मैं पापा के साथ रहूँगा। असफंदयार ने एक गहरी सांस ली और अयान की तरफ हाथ बढ़ाया। आ जाओ, मेरे पास बैठो। अयान फौरन भागकर उसकी गोद में बैठ गया। असफंदयार ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी आंखों से एक आंसू बहकर अयान के बालों में जज्ब हो गया। हीरा ये देखकर पलटी और आहिस्तगी से कमरे से बाहर आ गई। वो जानती थी कि असफंदयार को अयान की ज़रूरत है और असफंदयार को महविश के गम से निकलने में वक्त लगेगा। किचन में जाकर हीरा ने चाय बनाई और मुलाजमा से कहा, साहब के लिए खाना ले जाओ, लेकिन जोर मत देना, अगर वो ना खाएं तो छोड़ देना। रात का वक्त हुआ तो अयान सो चुका था। हीरा ने उसे उसके कमरे में लिटा दिया और वापस असफंदयार के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर असफंदयार महविश की तस्वीर के सामने बैठा हुआ था और तस्वीर से मुखातिब था। महविश, देखो मैं आज कितना अकेला हूँ। अयान तुम्हें ढूंढता है और मैं तुम्हें अपनी सांसों में महसूस करता हूँ, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आती। उसके अल्फाज दर्द से लबरेज थे और उसकी आवाज़ कांप रही थी। हीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शायद इस वक्त खामोशी ज़्यादा बेहतर होगी। वो धीरे से वापस पलट गई, लेकिन असफंदयार की मध्यम आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। महविश, मेरे पास वापस आ जाओ, ये दुनिया तुम्हारे बगैर वीरान है। अयान को माँ की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी।
اس رات اسفندیار کے کمرے سے اس کے رونے کی آواز آتی رہی۔ وہ شخص جو کبھی مضبوطی اور وقار کی علامت تھا، آج اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ یار، تم نے بہت دن لگا دیا آفس آنے میں، دانیال نے مسکراتے ہوئے اسفندیار کو گلے سے لگایا۔ اسفندیار کے چہرے پر مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے کسی غیر مرئی بوجھ نے اسے جھکا رکھا ہو۔ کیسے ہو اسفند؟ دانیال نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس کے جواب میں صرف ایک سرسری سا ٹھیک ہوں سننے کو ملا۔ تمہاری حالت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا۔ دیکھو یار، میں تمہارا جگری دوست ہوں اور تمہارے بارے میں فکر مند ہوں، دانیال نے اپنی کرسی اسفندیار کے قریب کرتے کہا۔ میں ٹھیک ہوں دانیال، بس وقت چاہیے۔ اسفندیار کی آواز بھاری تھی اور اس کے لہجے میں تھکن واضح تھی۔ ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو، لیکن ایان وہ کیسا ہے؟ دانیال نے گہری نظر سے اسفندیار کو دیکھا۔ ہیرا اسے سنبھال رہی ہے، وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ ایان وہ ٹھیک ہے، اسفندیار نے سر جھکا کر جواب دیا۔ یار، بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی، ایان کے لیے اور تمہارے لیے بھی۔ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، دانیال نے براہ راست کہہ دیا۔ اسفندیار نے چونک کر دانیال کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں شادی کر لوں؟ مہوش کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے، یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ اس کی آواز میں غصہ اور تکلیف دونوں شامل تھے۔ یار، میں تمہاری نہیں ایان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی زندگی میں خلا ہے جسے بھرنا ضروری ہے، وہ ایک معصوم بچہ ہے اور اسے ماں کا پیار چاہیے۔ دانیال نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دانیال، میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں مہوش کا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہوں گا۔ یہ بات ختم کرو ابھی اور یہیں، اسی وقت، اسفندیار نے سختی سے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دانیال نے گہری سانس لی اور صوفے کی طرف جھک گیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، لیکن یاد رکھنا میں یہ سب تمہارے اور ایان کے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسفندیار نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دانیال، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور مہوش وہ میری زندگی کا حصہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں اور لہجے میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو مہوش کی یادوں کے بھنور میں اسے جکڑ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ اپنی روشنی سمیٹ رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگوں کا حسین امتزاج بکھرا ہوا تھا۔ اسفندیار گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم تھکے ہوئے تھے اور چہرے پر غم کی لکیریں واضح تھیں۔ دن بھر کا بوجھ اور مہوش کی یادوں کا وزن اس کے کاندھوں پر تھا، جیسے زندگی ایک بے مقصد سفر بن گئی ہو۔ وہ اندر آیا تو ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ لاؤنج سے آتی آوازیں غیر متوقع تھیں۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور نظارہ کرنے لگا۔ ایان فرش پہ بیٹھا خوشی سے کہے لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رنگین بلاکس تھے اور وہ ہیرا کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھی اسے ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ ہے ایان، اگر آپ نے یہ بلاک یہاں رکھا تو آپ کی عمارت سب سے اونچی ہو جائے گی، ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا ٹاور گر گیا، ایان ہنستے ہوئے بولا اور دوبارہ بلاکس جوڑنے لگا۔ اسفندیار وہیں دروازے پر رک گیا۔ اس نے پہلی بار ایان کو اتنی خوشی سے ہنستے اور بے فکر ہوتے دیکھا تھا۔ مہوش کے جانے کے بعد ایان کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی، لیکن آج وہ ہنس رہا تھا، معصوم، بے فکر اور خوش۔ اس منظر نے اسفندیار کے دل میں عجیب سے خیالات جگا دیے۔ دانیال کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ ایان کو ماں کی ضرورت ہے، وہ ماں کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ہیرا کی موجودگی نے جیسے ایان کے دل میں خالی جگہ کو بھر دیا تھا۔ اسفندیار کو احساس ہوا کہ ایان ہیرا کے ساتھ کتنا آرام دہ محسوس کرتا ہے، جیسے وہ اس کے دل کو سکون دے رہی ہو۔ کیا دانیال ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا ایان کے لیے ماں کی موجودگی واقعی اتنی ضروری تھی؟ لیکن مہوش کی جگہ وہ خود کو یہ سوچنے پر بھی مجبور نہ کر پایا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ نظروں کے سامنے ایان کی ہنسی اور دانیال کے الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے قدم آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ مہوش کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا ایان کے مستقبل کے لیے اسے اپنی انا اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچنا چاہیے؟ ہیرا کے وجود نے ایان کی زندگی کو بدل دیا تھا، لیکن کیا وہ خود کو اس حقیقت کو قبول کرنے کے قابل بنا سکتا تھا؟ یہ ساری سوچیں آکٹوپس کی طرح اس کو جکڑے ہوئے تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی نظریں دیوار پر لگی مہوش کی تصویر پر جمائے بیٹھا رہا، جیسے جواب اس تصویر میں چھپا ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے اور گھر کے اندر خاموشی چھائی تھی۔
وہ ٹوٹا بکھرا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہیرا نے آہستہ سا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے قریب آ کر میز پر چائے رکھنے لگی۔ رکو، اسفندیار کی گہری اور تھکی ہوئی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ پلٹی اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی سر، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم ایان سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ اس کی نظریں اب بھی تصویر پر جمی تھیں۔ وہ چونک گئی، وہ سمجھ نہ پائی کہ اس سوال کا مطلب کیا تھا۔ سر، یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا، لیکن اسفندیار نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی در آئی۔ بہت محبت کرتی ہوں سر، اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح۔ ایان بہت معصوم اور پیارا ہے، اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اسفندیار نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ کچھ بھی کر سکتی ہو؟ ہیرا حیرانی اور الجھن میں پڑ گئی۔ جی سر، آپ کا مطلب کیا ہے؟ اسفندیار نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر ہیرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ ہلے لیکن الفاظ نہ نکل سکے۔ بولو، جواب دو، کیا تم ایان کی خاطر یہ کر سکتی ہو؟ اسفندیار نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہیرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی اور سے کیوں نہیں؟ کوئی بھی آپ سے شادی کے لیے تیار ہو سکتی ہے، آپ کو مجھ سے کیوں؟ اسفندیار نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وہ چاہیے جو ایان کے دل سے جڑی ہو، اور وہ تم ہو۔ تم نے ایان کو خوشی دی ہے، اسے اس غم سے نکالا ہے جو میں نہیں کر سکا، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے۔ ہیرا نے گہری سانس لی۔ اس کے دماغ میں خیالات کی ایک یلغار ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سر، میں اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں، یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے اصل جواز پیش کیا۔ اس کی فکر نہیں کرو بالکل بھی، بس اپنا جواب دو۔ تمہارا دل اس رشتے پر راضی ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں راضی ہوں، مگر مجھے پہلے اپنی والدہ سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ اسفندیار نے سر ہلایا۔ جلدی پوچھ کر بتاؤ، میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل کسی طوفان کی زد میں تھا۔ پیچھے اسفندیار اپنے خیالات میں کھویا ہوا مہوش کی تصویر کی طرف دیکھتا رہا۔ نکاح کا چھوٹا سا انتظام کیا گیا تھا، جس میں صرف چند قریبی رشتہ دار، ہیرا کی والدہ اور اس کی دو چھوٹی بہنیں موجود تھیں۔ مہوش کی موت کے بعد یہ گھر کبھی خوشی کی گونج سے بھر نہ پایا تھا، اور آج بھی یہ تقریب ایک بوجھل سکون میں ہی لپٹی ہوئی تھی۔ ہیرا سرخ سادہ لباس میں ملبوس تھی، سر پہ دوپٹہ تھا جو اس کے چہرے کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے دل میں عجیب سے جذبات کی کشمکش جاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ ایان کے لیے ہے، لیکن اس کے دل میں خوف اور بے یقینی بھی جگہ بنائے ہوئے تھے۔ اسفندیار کالی شلوار قمیص میں ملبوس نکاح خواں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں ایک گہری تھکن اور زندگی کی تلخی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں مہوش کی یادیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ نکاح خواں نے آیات کی تلاوت کے بعد نکاح کا آغاز کیا۔ خاموشی اس لمحے کو مزید وزنی بنا رہی تھی۔ اسفندیار نے سنجیدگی سے قبول ہے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی، جیسے وہ خود کو اس نئے سفر کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور پھر ہیرا نے بھی کانپتی ہوئی آواز میں اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ نجمہ بیگم اور عالیہ اور نبیلہ اس کے قریب بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ نکاح کے اختتام پر قریبی رشتہ داروں نے دعا کی اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ یہ مبارکبادیں رسمی تھیں، ان میں خوشی کی وہ چمک نہ تھی۔ اسفندیار نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈالی۔ وہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ ایان اپنے پرندوں کے ساتھ ایک کونے میں کھیل رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر خوشی تھی، جیسے وہ سمجھ بھی نہ پایا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اسفندیار کو معلوم تھا کہ ایان کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا۔ یہ نکاح دو دلوں کا نہیں بلکہ دو فرضوں کا بندھن تھا۔ ایک طرف ایان کی خوشی تو دوسری طرف ہیرا کی قربانی۔ یہ سفر کی شروعات تھی، لیکن اسفندیار اور ہیرا دونوں کے دلوں میں ایک انجان سا خوف چھپا تھا، جو وقت کے ساتھ ہی کم ہو سکتا تھا۔ رات کے پرسکون لمحے اپنے ساتھ ایک عجیب سا سکوت لے کر آئے۔ وہ اپنے نئے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ہر چیز مہوش کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار وسوسے اور سوالات گردش کر رہے تھے۔ سادہ سی سفید چادر اوڑھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔
اور ہاتھ مٹھیاں بنائے دامن میں رکھے ہوئے تھے۔ اسفندیار کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی آواز پہ ہیرا نے سر اٹھایا۔ وہ پر اعتماد انداز میں کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدگی کی گرفت میں تھا، آنکھوں میں تھکن اور زندگی کے تجربات کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اپنے گھر والوں کے معاشی حالات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے وہ میری ذمہ داری ہیں۔ اچانک اسفندیار کی گہری آواز گونجی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان الفاظ نے اس کے دل میں تشکر کی لہر دوڑا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اسفندیار خشک مزاج ہے مگر اندر سے رحم دل بھی ہے۔ شکریہ سر، ہیرا کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے۔ اس کی آواز مدھم اور محتاط تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں جیسے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، بس اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرنا، اسفندیار نے مختصر جواب دیا اور ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ رخ موڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ وہاں جاتے ہوئے اس کے ذہن میں اسفندیار کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ شخص جو بظاہر سخت اور دور لگتا تھا، دل کے اتنے قریب ہو سکتا تھا۔ واپس آ کر وہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے دل میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن ان سب کے بیچ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ اسفندیار کی شخصیت ایک پہیلی کی طرح لگ رہی تھی جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایان کے کمرے کی طرف جا رہا ہوں، اسے دیکھنا ہے، اسفندیار نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور بغیر جواب کا انتظار کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آج کی رات اس کی زندگی میں ایک نیا باب لے کر آئی تھی، لیکن اس باب کے الفاظ ابھی دھندلے تھے جو وقت کے ساتھ واضح ہونے والے تھے۔ وہ چپ چاپ آنکھیں موند کر سو گئی، خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ صبح کی خنک ہوا کھڑکیوں کے پردے ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی، ابھی سورج مکمل طور پر نہیں نکلا تھا۔ کمرے میں واش روم سے پانی گرنے اور شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسفندیار جاگ چکا تھا اور فریش ہو رہا تھا۔ ہیرا نے چادر ایک طرف کی اور آہستہ سے بستر سے اٹھ گئی۔ تب تک اسفندیار بھی واش روم سے باہر آ گیا۔ اس کے بال گیلے تھے، وہ ہاتھ میں تولیہ لیے چہرہ خشک کر رہا تھا۔ اس نے ہیرا کو ایک نظر دیکھا، پھر خاموشی سے اپنے بال ڈرائی کرنے لگا۔ ہیرا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ ملازمین ناشتہ بنانے میں مصروف تھے۔ کچن سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہیرا نے آگے بڑھ کر کام میں مدد کرنے کی کوشش کی، پلیٹیں ترتیب دی، جوس کے لیے گلاس رکھے اور ایان کے لنچ باکس کے لیے سینڈوچ تیار کیے۔ ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے بعد وہ ایان کو جگانے کے لیے اوپر آ گئی۔ ایان گہری نیند میں تھا، اس کا معصوم چہرہ تکیے پر سکون سے دھرا تھا۔ ہیرا نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ایان اٹھ جاؤ بیٹا، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ایان نے آہستہ سے آنکھیں گولی اور منہ بناتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ میں ابھی اور سونا چاہتا ہوں۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے اس کا کمبل کھینچا۔ اچھے بچوں کی طرح اٹھو ورنہ بابا ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ایان تھوڑا سا ہنسا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیرا نے اسے واش روم بھیجا اور خود اس کو تیار کرنے کے لیے اس کا یونیفارم نکالا۔ کچھ دیر میں وہ ایان کو اسکول کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ایان کو نیچے لے کر جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو اسفندیار پہلے ہی اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ میرا بیٹا آج بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ ایان کو اپنی گود میں بٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ایان نے خوش ہو کر ناشتہ شروع کیا اور اسفندیار نے اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے۔ وہ بھی بیٹھی ناشتہ کرتی دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد اسفندیار اٹھ گیا تو ہیرا نے جلدی سے ایان کا بیگ تیار کر کے اس کو پہنا دیا۔ چلو بیٹا ٹائم ہو گیا، اسکول چلتے ہیں۔ اسفندیار نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرا نے دروازے تک انہیں خدا حافظ کہا اور گہری سانس خارج کر کے اندر آ گئی۔ چلو ایک کام تو ختم ہوا۔ اس نے برتن سمیٹ کر کچن کی طرف رخ کیا اور باقی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا تھا۔ ہیرا نے آہستہ آہستہ اسفندیار اور ایان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ دونوں کا بے حد خیال رکھتی، ایان کی ضروریات پوری کرتی اور اسفندیار کے لیے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے رکھتی۔ اسفندیار بھی ایان کی خوشیوں کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہیرا نے ایان کو ماں جیسی محبت دے دی ہے اور اس کی زندگی میں کمی کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ ایان اب خوش مزاج اور ہنستا کھیلتا بچہ بن چکا تھا جو اسکول میں بھی نمایاں تھا۔ ہیرا کے خلوص اور محبت نے اسفندیار کو اتنا مطمئن کر دیا کہ وہ دوبارہ اپنے کام پر پوری توجہ دینے کے قابل ہو گیا۔ اس دن اسفندیار معمول کے مطابق اپنے آفس میں موجود تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنی فائلز دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی، سر شہریار خان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اسفندیار نے نظریں فائل سے اٹھائی اور مختصر جواب دیا، انہیں اندر بھیج دو۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک بلند قامت خوش لباس شخص کمرے میں داخل ہوا۔
شہریار خان ایک کامیاب بزنس مین، جاذب نظر شخصیت اور مضبوط لہجے کا مالک۔ اسفندیار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ آئیے خان صاحب، بہت دنوں سے آپ سے ملاقات کا منتظر تھا۔ شہریار مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے بولا۔ یہ ملاقات ضروری بھی تھی اسفندیار، ہمارے پروجیکٹ کے لیے کچھ اہم بات چیت کرنی ہے۔ دونوں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریار خان نے اپنے نئے بزنس آئیڈیاز اور پروجیکٹ کی تفصیلات شیئر کی، جنہیں اسفندیار نے غور سے سنا۔ خان صاحب، آپ کا پلان کافی مضبوط لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شہریار نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ یقیناً، اور آپ کے تجربے کے ساتھ یہ پروجیکٹ کامیاب ہونے کے امکانات اور بھی بڑھ جائیں گے۔ کافی دیر تک بات چیت جاری رہی اور دونوں کے درمیان ایک پیشہ ورانہ تعلق کے ساتھ ساتھ ایک دوستانہ رشتہ بھی بننے لگا۔ اسفندیار کو شہریار کا انداز پسند آیا اور وہ جانتا تھا کہ ان کے اشتراک سے ان کے کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم ایک ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں اسفندیار، آپ کے ساتھ کام کرنا ایک اعزاز ہوگا۔ ملاقات کے اختتام پر شہریار نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے خان صاحب، یہ شراکت ہمارے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھولے گی۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ شہریار خان کے جانے کے بعد اسفندیار نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ شہریار خان کو اسفندیار نے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جیسے ہی اسفندیار کے بنگلے میں داخل ہوا، اس کی نظریں خود بخود ہر چیز کا جائزہ لینے لگیں۔ نفاست سے سجا ہوا یہ گھر اسفندیار کی شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا، مگر شہریار کی توجہ ان چیزوں پر نہیں تھی۔ جیسے ہی کام کرتی ہیرا پر نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ دھندلا سا محسوس ہوا، جیسے وہ کسی خواب میں کھو گیا ہو۔ اس کا معصوم سا خوبصورت چہرہ، اس کی آنکھوں کی سادگی اور چال میں جھلکتی شائستگی نے شہریار کو عجیب سے خیالات میں الجھا دیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ دل میں جیسے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اس کے اندر جیسے کسی خواہش نے جنم لیا ہو، ایک خواہش جو نہایت گھٹیا اور غلیظ تھی۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہیرا کی ہر حرکت، ہر انداز اس کے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس جیسی حسین دوشیزہ اسفندیار کے ساتھ ہو؟ کیا وہ اس کی قدر بھی کرتا ہوگا؟ شہریار کے دماغ میں خیالات بھنبھنانے لگے تھے۔ اسی دوران اسفندیار نے بات چیت شروع کی اور شہریار کو اپنے کاموں کے بارے میں اپڈیٹ دینے لگا۔ شہریار جو نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات جلد ہی فائنل کرنی ہوں گی۔ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کام کو کسی بھی طرح مؤثر طریقے سے مکمل کریں۔ شہریار نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالکل اسفندیار، یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کے لیے ایک بہترین قدم ہوگا۔ میں نے چند نکات سوچے ہیں، کل تمہیں بھیج دوں گا۔ اسفندیار نے بات جاری رکھی، لیکن شہریار کی توجہ بار بار بڑھ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی ہیرا کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے اندر کی لالچ بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ بظاہر کام کی باتوں میں مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاہے جو بھی ہو، اس نے دل میں کہا تھا، یہ حسینہ میری سوچوں سے باہر نہیں جا سکتی، مجھے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ مگر اسفندیار جو کام کے حوالے سے سنجیدہ تھا، شہریار کی نظروں اور خیالات کے بھید سے بالکل بے خبر تھا۔ ملازمہ چپ چاپ چائے ان کے سامنے رکھ کے چلی گئی۔ وہ دونوں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں چائے کے 2 کپ اور کچھ فائلیں رکھی تھیں۔ یار ایک بات پوچھوں؟ شہریار نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے اسفندیار کی طرف دیکھا اور بے ساختہ مسکرا کر بولا، پوچھو۔ اسفندیار نے نظریں فائل سے ہٹائیں اور سر ہلا کر کہا، تمہاری مسز تم سے عمر میں کافی چھوٹی لگتی ہیں، شادی کیسے ہوئی تم دونوں کی؟ شہریار نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا تھا۔ اس سوال پر اسفندیار کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کافی کا کپ میز پہ رکھا اور پھر سکون سے جواب دیا، بات یہ ہے کہ ہیرا میرے گھر میں نوکری کرتی تھی، ایان کی کیئر ٹیکر کے طور پر۔ میری پہلی مسز مہوش کے انتقال کے بعد ایان بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، لیکن ہیرا کے ساتھ وہ اٹیچ تھا، اس کی بات مانتا تھا۔ شہریار غور سے سنتا رہا، اس کی نظروں میں ایک چمک سی آ گئی۔ اسفندیار نے بات جاری رکھی، ایان کو نارمل زندگی دینے کے لیے مجھے ایک فیصلہ لینا پڑا۔ یہ فیصلہ میرے لیے نہیں، میرے بیٹے کے لیے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایان کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور ہیرا کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا۔ اوہ، تو مطلب یہ شادی صرف ایان کی وجہ سے ہوئی؟ شہریار ہلکی سی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے بولا، ہاں صرف اسی کے لیے۔ ہم دونوں بس ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسفندیار نے صاف کوئی سے کام لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ سامنے والا شکاری تھا اور ان کاموں میں ماہر اور بلا کا حسن پرست تھا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو مطلب میرا راستہ صاف ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کانٹا نہیں۔
ہیرا بس ایک مجبوری کی بیوی ہے اور اسفندیار کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سرشار ہو گیا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بات کا رخ بدل دیا، لیکن اس کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ یہ موقع میرے لیے سنہری ہے، بس تھوڑا صبر کرنا ہوگا اور درست وقت پر وار کرنا ہوگا، وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا۔ اسفندیار جو اپنی بات ختم کر چکا تھا دوبارہ فائلوں میں مشغول ہو گیا، جبکہ شہریار اپنی ظاہری مسکراہٹ کے پیچھے اپنے گندے اور ناپاک ارادے چھپائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی اپنے فون کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ارد گرد سے بے خبر اس نے دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا اور اس کے سنہرے بال کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں بس فون کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور اسفندیار اندر داخل ہوا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں بے ساختہ اس پر جم گئیں۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت ہو گیا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر چھلکتی معصومیت اور قدرتی حسن نے اسفندیار کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ قیامت خیز سراپا لیے بیٹھی تھی۔ ہیرا نے سر اٹھایا اور اسفندیار کو دروازے پہ کھڑا دیکھا تو جیسے کرنٹ سا لگا۔ شرم سے اس کا چہرہ دہکتے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ جھٹ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی، ہاتھوں میں لرزش تھی اور نظریں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں اپنی لاپرواہی پر خود کو کوسنے لگی۔ اسفندیار نے اپنی نظریں فوراً ہٹائیں، مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آواز کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور سلام کیا۔ السلام علیکم۔ ہیرا نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسفندیار نے ایک نظر مزید اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مناسب نہیں، مگر دل کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگے۔ یہ لڑکی، اس کے دل نے سرگوشی کی، کتنی سادہ اور خوبصورت ہے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اپنی جگہ چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر خود پر قابو پانے لگا۔ میں بس یہ بتانے آیا تھا کہ ایان سو گیا ہے، تم بھی آرام کر لو۔ اس کی آواز میں ایک انجانی نرمی تھی جو خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے ہوئے تھی، دل کی دھڑکن اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اسفندیار نے پلٹ کر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے رک کر گہری سانس لی اور خود کو سمجھایا، یہ صرف ایک ذمہ داری اور سمجھوتا ہے اسفندیار، اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اسفندیار اب جا چکا تھا، مگر اس کا دل ابھی تک اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی ہلچل برپا ہو گئی تھی۔ دونوں کے دل ہی عجیب لے پر دھڑکنے لگے تھے۔ اسفندیار کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور گھر میں بس ملازمین ہیرا اور ایان موجود تھے۔ رات کا سکوت ہر طرف پھیلا ہوا تھا، گھر کے ماحول میں خاموشی چھائی تھی۔ بس ایان کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز ہیرا کے قریب سنائی دے رہی تھی۔ ہیرا ایان کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، چہرے پر سکون کی ہلکی سی جھلک تھی۔ شہریار کی شیطانی نیت اسے اسفند کے گھر لے آئی تھی۔ وہ کسی بہانے سے بنگلے کے اندر آیا اور اس کی نظریں اب ہیرا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسفندیار شہر میں نہیں ہے۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان اور ہیرا کو ساتھ سوئے دیکھ کر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ ہیرا کے چہرے پر پڑتی چاندنی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ شہریار آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیرا کو چھونے کی کوشش کی، دروازہ زور سے کھلا۔ اسفندیار اندر داخل ہوا اور ایک لمحے کے لیے منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہیرا گھبرا کر جاگ گئی اور شہریار کو اپنے قریب دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور بے یقینی کے جذبات واضح تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شہریار؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں آگ تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آئے، میں تو ایان کے ساتھ سو رہی تھی۔ ہیرا اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر جھٹ سے بولی، یار غلط نہ سمجھو، میں غلطی سے یہاں آ گیا بس۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول گیا، مگر اسفندیار کی نظریں شک میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے ہیرا کی طرف مڑا۔ ہیرا کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیوں آئے ہیں، میں بالکل بے خبر تھی۔ مگر اسفندیار کا دل اس وقت کوئی دلیل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتمادی جھلک رہی تھی۔ ہیرا نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ شہریار نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، یار تم زیادہ ہی شک کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوا یہاں۔ مگر اسفندیار نے سخت نظروں سے شہریار کی طرف دیکھا۔ تم ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا۔ شہریار فوراً وہاں سے نکل گیا، مگر اسفندیار کے دل میں جو شک کے بیج بو دیے تھے وہ بڑھنے لگے۔ ہیرا اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسفندیار کے دل میں بے یقینی اور غصہ دونوں غالب آ چکے تھے۔ کمرے کی فضا خاموشی سے بھر گئی، مگر اندر ہی اندر طوفان جاری تھا۔
ہیرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹوں سے وہ اپنی صفائیاں دے رہی تھی، ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسفندیار کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ بے قصور ہے، مگر اسفندیار کی بے اعتمادی اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو لیے اور دھیرے سے کہا، جب آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں، جب میرا کردار آپ کی نظر میں مشکوک ہو گیا ہے، تو پھر میرا یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ اسفندیار کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ ہیرا کی باتوں میں وہ عزم تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ وہ دل ہی دل میں جان چکا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کا دل اور کردار دونوں شفاف ہیں۔ ہیرا نے اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کمرے سے جانے کے لیے پلٹی تو اسفندیار کے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً قدم بڑھایا۔ نہیں ہیرا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ حیرت سے رکی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اسفندیار نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے تمہیں آزمایا، یہ جاننے کے لیے مجبور کیا کہ تم اپنے کردار کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی سچی اور پاکیزہ ہو۔ کوئی بھی ہلکے کردار کی لڑکی اس طرح اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے اپنے عیش و آرام کو داؤ پر نہیں لگاتی، نہ ہی محل جیسا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار آنسو غم کے نہیں بلکہ سکون اور تشکر کے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اسفند کے قریب آئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا میرا سچائی سے بھرپور دل کافی نہیں تھا؟ اسفندیار نے ہیرا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور نرم لہجے میں بولا، مجھے اپنے دل کی بات سمجھنے میں وقت لگا، لیکن اب جان گیا ہوں کہ تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ تم میری زندگی ہو ہیرا، اور اب کبھی بھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں اسفندیار علی چاہنے لگا ہے دل و جان سے۔ اس کی باتیں سن کر ہیرا بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے وہ اپنی تمام شکایات اور دکھ بھول چکی ہو۔ اسفندیار نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، جیسے وہ اسے کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ اس لمحے دونوں کے دلوں کے درمیان اعتماد کی ایک نئی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اور وہ جان چکے تھے کہ اب کوئی بھی ان کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ بہت دور رہ لیا تم نے مجھ سے، اب تمہاری خیر نہیں، تیاری کر لو خود کو میری شدتیں سہنے کے لیے۔ وہ اچانک سے ہی شوق ہوا تھا۔ اس کی معنی خیز بے باک باتوں پر وہ سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اس کی اس ادا پر ایک زوردار قہقہا لگاتا اس کو مزید اپنے قریب کر گیا۔